الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين وأكمل الأكملين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذانیں اب بھی آتی ہیں مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ برادران اسلام و سامعین و ناظرین ذی وقار، اس وقت امت مسلمہ ایک عجیب سے اضطراب کا شکار ہے۔ کیفیت یوں بن چکی ہے کہ حدیث پاک کے مطابق میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لان تان کریں گے۔ تو اس وقت اس معاشرے اور فضا میں بدامنی اور انتشار اور افتراق کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کے اوپر تان و تشنیع کے تیر برساتے ہیں، اور افتراق اور انتشار اور بدامنی کی فضا کا یہی سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خداؤں کو بھی جھوٹا کہہ دیں، سچے خدا کو بھی جھوٹا کہہ دیں۔ تو اس تناظر میں اس وقت جو سب سے بدامنی کی فضا پیدا کرنے کا بڑا سبب ہے وہ یہی ہے کہ نہ صرف اولیاء کرام، نہ صرف علماء کرام، بلکہ ان نفوس قدسیہ اور پاکان امت کے اس گروہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو اس امت کے افضل ترین طبقہ میں شمار ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ عزت احترام کے لائق جو لوگ ہیں، یعنی میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کرام اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی وہ ذوات مقدسات کہ جو اس طبقہ انسانی میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اعلیٰ گروہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو برادران ذی احتشام، اس تناظر میں جو بہت زیادہ لائق توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کا آپس میں کیا رابطہ تھا، کیا واسطہ تھا اور کیا تعلق تھا، جس کے تناظر میں صرف ایک بات جو اہم ہے وہ اس نشست میں عرض کرتا ہوں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر بھی ہیں، اور جن کو یہ مقام اور یہ مرتبہ نصیب ہے کہ خود کریم رسول علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں فرماتے تھے فدا کے ابی و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کے جنازہ کے بارے میں جو مختلف آراء موجود ہیں، اس میں سے جو مستند ترین کتب کے حوالہ جات ہیں وہ اس نشست میں عرض کرتا ہوں۔ جمہور علماء اہل سنت کا اس کے بارے میں موقف اور مستند ترین کتابوں میں یہ موجود ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ راکعہ ساجدہ راضیہ مردیہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کا جنازہ خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین
و امام المسلمین، انبیاء کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اور باطنی اور روحانی خلیفہ اور جانشین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی پڑھائی، اور اس پر اکثر امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ ثبوت کے لیے چند ایک حوالہ جات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حوالہ نمبر 1 طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 19، تذکرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، مطبوعہ لیدن یورپ سے یہ چھپی ہے کتاب۔ اس میں حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ اس روایت سے جو طبقات ابن سعد میں موجود ہے، 2 باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہ، آپ کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور پھر آپ کے جنازے پر 4 تکبیرات ادا فرمائیں۔ دوسرا حوالہ سماعت کیجیے، طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 19 پہ تذکرہ سیدہ فاطمہ الزہرا طبع لیدن یورپ سے حضرت شعبی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ تیسرا حوالہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، سنن الکبریٰ للبہقی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 29 پہ کتاب الجنائز میں یہ بات موجود ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال مبارک اور وصال باکمال ہوا، تو سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کو رات میں ہی دفن کر دیا، اور جنازے کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دونوں بازو پکڑ کر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مقدم کر دیا۔ تو یہاں بڑی قابل غور بات ہے، یہ کہا جاتا ہے اور ہماری نوجوان نسل کو یہ کہہ کر گمراہ کیا جاتا ہے کہ رات کے وقت میں ہی آپ کا جنازہ پڑھا دیا گیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع تک نہ دی گئی، جبکہ سنن الکبریٰ للبہقی میں یہ روایت موجود ہے، اور روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہے کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بذات خود ہی مقدم فرمایا، اور آپ نے ہی سیدہ پاک کا جنازہ پڑھایا۔ چوتھا حوالہ کنز الامال جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 318 پہ روایت نمبر 5299 باب فضائل الصحابہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ روایت اہل بیت ہے، جس سے بات اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ اس کے راوی حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا دختر رسول جب وصال فرما گئیں تو حضرت ابو بکر و عمر دونوں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنازہ پڑھانے کے لیے فرمایا کہ آگے تشریف لائیے، تو مولا کائنات علی المرتضیٰ نے جواب دیا کہ آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ کی موجودگی میں آگے بڑھ کر جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ پس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھایا۔ پانچواں حوالہ ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ المبشرہ لمحب الطبری جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 156 پہ باب وفات فاطمہ پہ یہ روایت بھی روایت اہل بیت میں سے ہے، اور اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے اس سے قوی اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق اپنے والد حضرت امام محمد باقر سے اور وہ اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا، اور ان کی وفات پر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ حاضر ہوئے،
جب جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ سامنے رکھا گیا تو سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے تشریف لائیے، اور آپ کے یہ فرمان انتہائی قابل توجہ ہیں۔ آپ کے یہ مبارک الفاظ جو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی زبان مبارک سے نکلے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم آپ کے بغیر کوئی دوسرا شخص فاطمہ کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ پھر دوبارہ سماعت کیجئے، فرمایا اللہ کی قسم آپ کے بغیر کوئی دوسرا شخص فاطمہ کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ بس حضرت ابوبکر صدیق نے سیدہ فاطمہ الزہرا پر نماز جنازہ پڑھائی اور رات کو ہی دفن کر دیا۔ اس کے راوی جناب امام سجاد حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ حوالہ نمبر 6 تحفہ اثنا عشریہ متاعین صدیقی تان نمبر 14 پہ صفحہ نمبر 445 حضرت شاہ عبدالعزیز نے تحفہ اثنا عشریہ کے باب متاعین میں تان نمبر 14 کے آخر میں فصل الخطاب سے نقل کرتے ہوئے ریاض الندرہ کی روایت کے قریب روایت ذکر کی ہے۔ اتنا اضافہ کیا ہے کہ منگل کی رات 3 رمضان المبارک کو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا۔ اس وقت عمر مبارک 28 سال تھی۔ علی المرتضیٰ کے فرمان کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق نماز جنازہ کے لیے امام بنے اور 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ حوالہ نمبر 7 سماعت کیجئے، حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصفہانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 96 تذکرہ میمون بن مہران۔ حضرت ابن عباس ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی اور 4 تکبیریں کہیں، اور ابن عباس مزید فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ پر بھی 4 تکبیریں کہیں، اور سیدنا عمر نے ابو بکر کے جنازے پر 4 تکبیریں کہیں، اور صہیب نے حضرت عمر پر 4 تکبیریں کہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے ہی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نماز جنازہ پڑھایا اور پھر 4 تکبیریں آپ نے فرمائیں۔ حوالہ نمبر 8 ملاحظہ ہو، کتاب بذل القوت فی حوادث سن النبوہ، یہ عربی میں کتاب ہے اور اس کا ترجمہ سیرت سید الانبیاء کے نام سے چھپا ہے۔ سیرت سید الانبیاء کے صفحہ نمبر 606 کا حاشیہ نمبر 1 اس پہ موجود ہے کہ آپ کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ حوالہ نمبر 9 تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ از علامہ عماد الدین ابن کثیر، اس کا اردو ترجمہ اور اس کے حصہ ششم صفحہ نمبر 443 پر ایک روایت موجود ہے کہ آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ اگرچہ حضرت عباس اور حضرت علی کے متعلق بھی روایات بعض موجود ہیں۔ 10واں حوالہ مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کے مترجم ہے مفتی غلام معین الدین صاحب، صفحہ نمبر 544 پر موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبد الرحمن بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ ان 10 حوالہ جات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی پڑھایا۔ اب ہمیں عقل سلیم کو استعمال کرتے ہوئے تعصب کی اینک اتار کر ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ جب بغض صحابہ اور پاکان امت کا بغض جب انسان کے ذہن میں رت بس جاتا ہے تو اس وقت اس سے حق کو قبول کرنے کی استعداد چھن جاتی ہے۔ اس وجہ سے حقیقت کو قبول کرنا پھر نہ صرف مشکل بلکہ بعض معاملات میں ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اگر ان 10 روایتوں کو سامنے رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کائنات کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی پڑھایا، اور یہاں پہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نہ صرف موجود تھے
بلکہ آپ بذات خود ہی جناب صدیق اکبر کو مقدم فرما رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت اعظام آپس میں کیسے شیر و شکر تھے، آپس میں احترام، محبت اور عقیدت کے کیسے جذبات تھے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان کے آپس میں معاذ اللہ مراسم ٹھیک نہیں تھے یا ایسے ویسے معاملات تھے، تو یہ تو ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تربیت کے اوپر ہی اٹیک ہوتا ہے، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی گود تربیت میں اور آغوش تربیت میں پلنے والے یہ نفوس قدسیہ ہیں۔ اگر یہ بھی آپس میں اس طرح کے معاملات رکھیں گے تو پھر کس طرح ان کے اسوہ حسنہ سے ہم استفادہ کر سکیں گے۔ اللہ جل مجد الکریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔